الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اضمنوا لي ستا اضمن لكم الجنة رواہ احمد وصححہ الالبانی۔ محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور خواتین اسلام، اسلام نے قرآن و سنت کے اندر ہم کو بہت ساری چیزوں کی ضمانت دی ہے اور بشارتیں سنائی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خود رب کائنات نے قرآن مجید میں جگہ جگہ پر مسلمانوں کو بشارتیں دی اور توحید و سنت کی پیروی، صحابہ کرام کے منہج کی پیروی کے نتیجے میں جنت کی ضمانت سنائی اور اس بات کی گارنٹی دی کہ اگر مسلمان حقیقی مسلمان بن کر کے زندگی گزارے تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین دنیا ہی میں اس کو جنت کی بشارتیں سناتا ہے اور دنیا ہی میں جنت کی بشارتوں کے آثار نظر آنے لگتے ہیں۔ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ مسلمان اسلامی تعلیمات پر مکمل طریقے سے کھرا اترے اور اسی انداز سے زندگی گزارے جس انداز سے صحابہ کرام نے، تابعین عظام نے، اسلاف امت نے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اسلاف امت نے گزاری ہے۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ان چیزوں پر غور و تدبر کریں۔ صرف نام کے مسلمان دنیا میں ایک بڑی تعداد میں، جن کو سواد اعظم سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے، زندگی گزارتے ہیں، لیکن اگر ان کے داخلی معاملات، اندرونی زندگی اور ان کے لین دین اور زندگی کے اندر کے حصے میں غور و تدبر کیا جائے تو صورتحال یہ ہے کہ یہ مسلمان ہیں جن کو دیکھ کر کے یہود بھی شرما جائیں اور شیطان بھی چکمہ کھا جائے۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم صرف مسجدوں کی حد تک، صرف نمازوں کی حد تک، صرف اذان و اقامت کی حد تک اور قرآن و سنت کی پیروی کے دعوے کی حد تک مسلمان نہ رہیں، بلکہ مسلمان ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم مکمل طریقے سے اسلام میں داخل ہو جائے، اسلام کی مکمل پیروی کرے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے طریقے کو مکمل طریقے سے اپنائیں۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے مسلمانوں اسلام میں مکمل طریقے سے داخل ہو جاؤ۔ عقائد کے معاملات میں، اتباع رسول کے معاملات میں، صحابہ کرام کی عظمت کے معاملات میں، منہج سلف کے پیروی کے معاملات میں، لین دین میں، اٹھنے بیٹھنے میں، معاملات کرنے میں، سفر کرنے میں، کھانے پینے کی چیزوں کو اختیار کرنے میں، تجارت اور کاروبار کرنے میں، شادی بیاہ کرنے میں، لین دین کرنے میں، یہاں تک کہ استنجا اور قضاء حاجت کے جو آداب بتائے گئے ہیں ان چیزوں میں بھی مکمل طریقے سے اسلامی تعلیمات کو اپنا لو۔ اگر کوئی مسلمان ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ اسلام کی تمام تعلیمات کو اپنائے، اس کے مطابق زندگی کو ڈھالے، اس کے مطابق چلنے کی کوشش کرے، اس کے تقاضوں پر غور و تدبر کرے اور اس کے بعد اس کی نصرت اور مدد کے بارے میں رب کائنات نے قرآن مجید میں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں جو بشارتیں اور جو وعدے کیے ہیں
وہ وعدے پورے ہوتے نظر آئیں گے۔ آج مسند احمد بن حنبل کی ایک روایت جس کو علامہ البانی رحمت اللہ علیہ نے صحیح الترغیب کے اندر صحیح سند کے ساتھ صحیح قرار دیا ہے، اس روایت کا ایک تذکرہ کر کے میں آپ حضرات کے سامنے اس بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ مسلمان کی اخلاقی زندگی یہ مسلمان کی زندگی کی مکمل تعبیر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ عظیم اخلاقیات پر فائز ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے بعض صحابہ کرام نے سوال کیا کہ آپ بتائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقیات کیا تھے، تو انہوں نے برجستہ جواب دیا کان خلقہ القرآن، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقیات یہ قرآن مجید تھے۔ قرآن مجید نے توحید کا جس انداز سے حکم دے دیا اسی انداز سے اس کو اپنا لینا، اتباع رسول کا جو مفہوم پیش کر دیا اس کو بجا لانا، صحابہ کرام کے بارے میں جو کچھ چیزیں ذکر کر دی ان چیزوں کا پاس و لحاظ کرنا، قرآن مجید نے بڑوں کے احترام، چھوٹوں پر شفقت اور دنیاوی معاملات میں جس کیفیت اور جن آداب کا تذکرہ کر دیا ان کیفیتوں اور ان آداب کو اپنا کر کے زندگی گزارنا یہ ایک مسلمان کی سچی زندگی ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے فرمایا کان خلقہ القرآن، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ یہ قرآن مجید کی تعبیر و تفسیر تھے، قرآن مجید کی ترجمانی تھے۔ آج مسلمانوں نے اس قرآن مجید کو جزدانوں میں سجانے والی کتاب بنا کر کے رمضان میں ایک شب اور دو شب اور تین شب کے شبینے، یہ چند راتوں کے شبینے میں سننے کی کتاب بنا کر کے تبرک حاصل کرنے، تعویذ گنڈے کرنے اور ممانعت کے باوجود قبرستانوں میں تلاوت کرنے کی کتاب بنا دیا ہے، جس کے نتیجے میں یہ کتاب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بقول ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اللہ رب العالمین اس کتاب پر عمل پیرا ہونے، اس کو اپنانے، اس کی تعلیمات کو اپنانے، اس کے تقاضوں پر عمل کرنے، اس کے احکامات کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کے نتیجے میں اس قرآن مجید کے ذریعے ایک قوم کو ترقی عطا فرماتا ہے، کامیابی عطا فرماتا ہے، عزت و وقار ملتا ہے، دنیا میں آنکھ سے آنکھ ملانے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، دنیا میں عزت و وقار ملتا ہے۔ وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، لیکن اسی کتاب میں اگر اس پر عمل پیرا نہ ہوا جائے، اس کو محض لوگوں کے اوپر پڑھنے، تعویذ گنڈا کرنے اور اس کی حق تلفی کرنے کی کتاب بنا دیا جائے، اس کے بہانے سے غلط انداز کے افکار وجود میں آئے، اس کے بہانے سے غیر اخلاقی حرکتیں کی جائیں، اس کے بہانے سے خواتین کے ساتھ خلوت میں جایا جائے، اس کے بہانے سے اجنبی ہونے کے باوجود خواتین پر رقیہ کے نام پر ہاتھ لگایا جائے، ان کو غلط انداز سے ٹریٹ کیا جائے، اگر یہی کتاب غلط انداز سے اختیار کی جائے گی، غلط اسالیب میں اختیار کی جائے گی، تو یہ کتاب ذلت و خواری، پسماندگی اور دنیا میں ذلیل ہونے کا ذریعہ بن جائے گی۔ تو یہ دو دھاری تلوار ہے، اگر ہم نے اس کا حق ادا کیا تو یہ کتاب ہمارے لیے رحمت ہے، اور اس کی حق تلفی کی تو یہ کتاب ہمارے لیے زحمت ہوگی۔ تو اس قرآن مجید کے اندر رب کائنات نے واضح کر دیا کہ یہ قرآن مجید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ تھے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ میں اس دنیا میں اس وجہ سے پیدا کیا گیا ہوں تاکہ اخلاقیات کی تمام قدروں اور تمام تعلیمات کی تکمیل کر دوں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد تھا۔ تو جو حدیث رسول مبارک حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اس کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے ذکر کیا گیا ہے، اس حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھ کو 6 چیزوں کی ضمانت دے دو، 6 چیزوں کی گارنٹی دے دو
میں تم کو جنت کی ضمانت اور گارنٹی دیتا ہوں۔ یہ 6 چیزیں ایمانیات کی تکمیل، عقائد کی پختگی، اتباع رسول کے تقاضوں کی پختگی اور اس کی تکمیل، عظمت صحابہ کی تقاضوں کی تکمیل اور اسلام کے بنیادی امور کی تکمیل کے بعد یہ 6 چیزیں ایسی ہیں کہ انسان اگر ان خصلتوں کو، ان صفات کو اپنا لے، ان چیزوں پر عمل پیرا ہو جائے تو رب کائنات کی ذات سے امید ہے کہ اس میں دی گئی ضمانت کی بنیاد پر اس کو جنت کی بشارت دی گئی ہے اور یقینی طور سے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اضمنوا لی ستا من انفسکم اضمن لکم الجنہ، اے لوگو اپنی طرف سے اپنے بارے میں مجھ کو 6 چیزوں کی گارنٹی اور ضمانت دے دو، اضمن لکم الجنہ، میں تم کو جنت کی بشارت دیتا ہوں، جنت کی ضمانت اور گارنٹی دیتا ہوں۔ فرمایا پہلی چیز، اصدقوا اذا حدثتم، جب تم گفتگو کرو تو سچائی سے کام لو، جھوٹ نہ بولو، واوفوا اذا وعدتم، جب وعدہ کرو تو وعدہ خلافی نہ کرو بلکہ وعدے کو پورا کیا کرو، وادوا اذا تمنتم، اور جب تمہارے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت مت کرو بلکہ امانت کی ادائیگی کرو، امانت داری کا ثبوت دو، ایمانداری کا ثبوت دو اور صاف ستھرے معاملات کر کے چلو۔ واحفظوا فروجکم، اے لوگو تم مجھ کو اس بات کی بھی ضمانت دے دو کہ تم اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو گے۔ وغضوا ابصارکم، اور یہ بھی ضمانت دو کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو گے، نگاہوں کی حفاظت کرو گے۔ وکفوا ایدیکم، اور آخری اور چھٹی چیز بتائی گئی کہ اپنے ہاتھ کو روک کر کے رکھو، اس ہاتھ کے ذریعے ایسا قلم نہ اٹھاؤ کہ کسی کو تکلیف پہنچانا مقصود ہو، اس ہاتھ کے ذریعے کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ یہ 6 چیزیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت کے اندر ذکر کی ہیں۔ پہلی چیز ہے اصدقوا اذا حدثتم، اے لوگو جب بولو تو سچائی کے ساتھ کام لو، جھوٹ نہ بولو، جھوٹ سے کام نہ لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی شخص آیا اور اس نے کہا کہ مجھ کو 3 چیزوں کی عادت ہے، آپ مجھ کو نصیحت کر دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب تفصیل بتائی گئی تو اس نے کہا ایک تو زنا کرنے کی عادت ہے، شراب پینے کی عادت ہے اور جھوٹ بولنے کی عادت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ آج کے بعد سے جھوٹ نہ بولنے کی ضمانت دے دو، میں تمہارے لیے خیر کا فیصلہ کرتا ہوں۔ وہ شخص گیا، جب اس کا دل چاہا کہ زنا کرے لیکن فوراً ذہن میں یہ بات پیدا ہوئی کہ ایسا نہ ہو کہ کل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے پوچھیں کہ کن برائیوں کو چھوڑا تو مجھ کو جھوٹ بولنا پڑے، میں نے سچائی کا وعدہ کیا ہے، اسی سچائی کی بنیاد پر اس کا زنا چھوٹ گیا۔ وہ دوسرے دن شراب پینے کا من چاہا، اس نے جھوٹ نہ بولنے کے وعدے کی بنیاد پر اس ڈر سے کہ کہیں مجھ کو اپنی اس خرابی کا اقرار نہ کرنا پڑے، اس نے جھوٹ نہ بولنے کا وعدہ کیا تھا، لہذا شراب کے قریب نہیں گیا۔ تو یہ جھوٹ بولنا یہ برائیوں کی جڑ ہے۔ انسان یہ سوچتا ہے کہ آج کوئی کام کر لو، کسی بڑے کی نظر میں آ جائے گا تو جھوٹ بول کر کے جان چھڑا لوں گا، سودا بیچنا ہے، کاروبار کرنا ہے، کم پیسے ملتے ہیں، کام جو انجام دیتا ہے اس کام کی اتنی زیادہ اہمیت مارکیٹ میں نہیں ہے، سامان کم بکتا ہے تو لوگوں سے جھوٹی قسمیں کھاتا ہے، جھوٹ بول کر کے سامان بیچتا ہے، سامان کے بارے میں مبالغہ آرائی کرتا ہے، غلط بیانی کرتا ہے، سامان نقلی ہوتا ہے، اصلی کہہ کر کے بیچتا ہے، سامان میں کمی ہوتی ہے اس کمی کو چھپا کر کے اس کی اچھائی بیان کرتا ہے، غلط بیانی کرتا ہے اور اس کے بعد کاروبار کرتا ہے۔ ایسا کاروبار جو جھوٹ بول کر کے فائدہ کمانے والا ہو، وہ کاروبار
حرام کی آمیزش کا کاروبار ہے، اس کے ذریعے آنے والی وہ آمدنی جو آمدنی جھوٹ کی بنیاد پر آئی ہے، وہ انسان کی زندگی میں، انسان کے جسم میں حرام کے خون کے دوڑنے کا سبب ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کھاتا بھی حرام کا ہے، پیتا بھی حرام کا ہے، اس کے جسم کی پرورش بھی حرام کے ذریعے سے ہوئی، تو اس کی دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ جب انسان کے جسم کے اندر 100 لقموں میں سے ایک لقمہ حرام کا چلا گیا تو اس کی نہ نمازیں قبول ہوتی ہیں، نہ عبادات قبول ہوتی ہیں، نہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو جھوٹ سے بچنا، غلط بیانی سے بچنا، مبالغہ آرائی سے بچنا اور سچائی سے کام لینا، یہ ہر مسلمان کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ یہ سچائی عزت و وقار عطا کرنے والی چیز ہے، یہ سچائی آپس میں اعتماد پیدا کرنے والی چیز ہے، یہ سچائی انسان کی شخصیت کو نکھارنے والی چیز ہے۔ لہذا سچائی سے کام لینا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، علیکم بالصدق فإن الصدق یہدی الی البر، اے لوگوں تمہارے اوپر سچائی کو اپنانا یہ تمہاری ذمہ داری ہے، کیونکہ یہ سچائی نیکی کی طرف لے جانے والی چیز ہے۔ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، اور یہ نیکیاں، یہ سچائی انسان کو جنت تک لے جاتی ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی روایت میں آگے فرمایا، وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، اے لوگو جھوٹ بولنے سے بچو، کیونکہ اگر تم جھوٹ بولو گے تو یہ جھوٹ فجور اور گناہ کی طرف لے جانے والی چیز ہے۔ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور یہ برائیاں، یہ گناہ کے کام، یہ جھوٹ انسان کو جہنم کی جانب لے جاتے ہیں۔ ایک انسان سچائی سے کام لیتا ہے، لیتا رہتا ہے، یہاں تک کہ رب کائنات کے یہاں سچوں میں اس کا نام لکھ لیا جاتا ہے۔ اور ایک انسان جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ سے کام لیتا ہے اور لیتا رہتا ہے، تو ایسی صورت میں رب کائنات کے یہاں اس کو جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے اور وہ جہنمی ہو جاتا ہے۔ لہذا سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم جب بولیں تو سچائی سے بولیں، سچ بولیں، غلط بیانی نہ کریں، جھوٹ سے کام نہ لیں۔ سچ بولنے کے نتیجے میں وقتی طور پر ہم کو نقصان اٹھانا پڑے، سچ بولنے کے نتیجے میں وقتی طور پر لوگ اور بھیڑ بھاڑ ہمارا ساتھ چھوڑ کر کے کنارے ہو جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سچ بولنے کے والوں کے ساتھ دنیا رہے نہ رہے، اس کے گھر والے رہے نہ رہے، اس کے احباب رہے نہ رہے، اس کے دوست رہے نہ رہے، اس کے ماں باپ اور اس کے بھائی بہن رہے نہ رہے، لیکن سچائی سے کام لینے والے کے ساتھ جس کا ساتھ ہوتا ہے وہ رب کائنات کا ہوتا ہے، اور یہی ایک ساتھ کافی ہے۔ انسان کو وقتی طور پر سچ بولنے کے نتیجے میں اگر کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے تو اس کو صبر سے کام لینا چاہیے۔ دوسری چیز ہے اس روایت میں جس کی ضمانت دینے پر جنت کی ضمانت اور گارنٹی دی گئی، فرمایا وَأَوْفُوا إِذَا وَعَدتُّمْ، جب تم وعدہ کرو تو وعدے کی وفاداری کرو، وعدے کو پورا کرو، وعدہ خلافی نہ کرو۔ منافقین کی علامتیں بتاتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا وعد اخلف، جب یہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ اور منافقوں کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ منافق سب سے نچلے طبقے میں جہنم کے اندر ڈالے جائیں گے اور ان کو سب سے زیادہ دردناک عذاب دیا جائے گا، کیونکہ ان کے دو چہرے ہیں، اور دو چہروں کو، دوگلی پالیسی کو کہ اس مجلس میں ان لوگوں کے سامنے آپ کوئی مکھوٹا پہن لیں، دوسروں کے سامنے جائیں کوئی اور بات کریں، یہ اس انداز کی دوگلی پالیسی رب کائنات کو پسند نہیں ہے۔ رب کائنات ہم کو اس بات کا حکم دیتا ہے کہ ہم جرأت سے کام لیں، سچائی سے کام لیں اور وعدوں کو پورا کریں۔ تو یہ منافقوں کا کام ہے کہ وعدہ خلافی کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اس روایت میں تیسری بات جو کہی گئی
جس کی ضمانت اور گارنٹی پر جنت کی گارنٹی اور ضمانت دی گئی ہے، فرمایا وَأَدُّوا إِذَا اؤْتُمِنْتُمْ، جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت نہ کرو بلکہ امانت کی ادائیگی کرو۔ آج کے دور میں آپ مسلمانوں کا، اپنے پڑوسیوں کا، اپنے خاندان کے لوگوں کا، اپنے گھر والوں کا، یہاں تک کہ اپنے قریبی جو لوگ 24 گھنٹے آپ کے گھر میں، آپ کے کمرے میں آپ کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، آپ ان کا بھی جائزہ لے لیں۔ ان کے پاس امانت رکھی جائے، بڑی خوبصورتی کے ساتھ مسلمان اس میں کس انداز سے خیانت کرتا ہے، کس انداز سے اس میں گھپلا کرتا ہے، کرپشن کرتا ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ مسلمانوں کی، منافقوں کی خصلتوں کو اختیار کر کے ایک ایسی خصلت بن گئی ہے جس کے نتیجے میں مسلمان نفاق سے قریب اور ایمان سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ امانت میں خیانت کرنا، اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کی علامت بیان کرتے ہوئے فرمایا اذا اؤتمن خان، جب امانت منافق کے پاس رکھی جاتی ہے تو امانت میں خیانت کرنا اس کی بنیادی خصلت ہے۔ وہ امانت داری سے کام نہیں لیتا، اور اسلام اور مسلمانوں کی علامت یہ ہے کہ وہ امانت میں خیانت نہیں کرتے بلکہ امانت کی ادائیگی کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا، فرمایا اے المؤمن من امانت الناس، ایک مومن اور سچا مسلمان یہ لوگوں کے درمیان ان کے جان و مال کا سب سے زیادہ حفاظت کرنے والا اور سب سے زیادہ اس کی امانت کا خیال کرنے والا ہوتا ہے۔ ایک مومن کے پاس کسی کی جان کو محفوظ کر دیا جائے، کسی کے مال کو محفوظ کر دیا جائے، وہ مومن اس کی حفاظت کے لیے اپنی جان دے دے گا، لیکن اس امانت میں خیانت ہو جائے، کوئی مال کو غصب کر لے، کوئی کسی کے جان کو ہلاک کر دے، مومن اس بات کو گوارا نہیں کرتا۔ لہذا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ امانت داری کی اسی صفت کو اپنے اندر پیدا کریں۔ چوتھی چیز جس کی ضمانت پر جنت کی گارنٹی اور ضمانت دی گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، اے لوگوں اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ بعض روایات میں ملتا ہے کہ اگر مسلمان دو چیزوں کی ضمانت دے دیں تو میں ان کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک وہ چیز جو ان کے داڑھوں کے درمیان ہے، اور ایک وہ چیز جو ان کی ٹانگوں کے درمیان ہے، یعنی شرمگاہ اور زبان کی حفاظت کی ذمہ داری اگر مسلمان لے لے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور آپ اپنے تجربات سے، دنیا میں ہونے والے واقعات سے، دنیا میں رونما ہونے والے جرائم کے تجربات سے آپ دیکھ لیں کہ جہاں زبان کا غلط استعمال ہوتا ہے، یہی زبان انسان کو بڑے زنا اور شرمگاہ کے زنا تک لے جانے والی چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک انسان کے حق میں، اس کے حصے میں اس کی زنا کاری لکھ دی گئی ہے، اور انسان کی نگاہوں کا زنا یہ ہے کہ انسان نگاہوں کا ناجائز استعمال کرے۔ انسان کے ہاتھ کا زنا یہ ہے کہ ان ہاتھوں کا غلط استعمال کرے۔ انسان کی زبان کا زنا یہ ہے کہ زنا کے وسائل کو اپنانے کے لیے ان زبان کا استعمال کرے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ زنا کاری کی انتہا پر پہنچنے کے بارے میں شرمگاہ اس کی تصدیق یا تکذیب کر دیتی ہے کہ وہ زنا میں واقع ہونے والا ہے یا اس سے بچنے والا ہے۔ اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ شرمگاہوں کی حفاظت کی ضمانت دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے اس کی ضمانت پر جنت کی بشارت دی ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے والذین ہم لفروجہم حافظون، یہ مومن، یہ مسلمان ایسے لوگ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور اسلام نے اس شرمگاہ کی حفاظت کے لیے ایسے ضابطے بنا دیے جن ضوابط کا لحاظ کر کے اگر مسلمان یہ دنیا زندگی گزارے تو کبھی بھی کسی کی عزت و آبرو پر
کوئی ڈاکہ ڈالنے کی سوچ بھی نہیں سکتا۔ شادی شدہ شخص زنا کر لے تو اس کے لیے کیا سزا ہے، غیر شادی شدہ شخص اگر زنا کر لے تو اس کے لیے کیا سزا ہے، یہ پوری تفاصیل اسلامی حدود کے ضمن میں محدثین نے اپنی کتابوں کے اندر جمع کی ہیں۔ اسلام کا ضابطۂ حیات جو ہے وہ خواتین کو، عورتوں کو، لڑکیوں کو ان کی عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے نگاہوں اور آنکھوں تک کی سزا دینے کا قائل ہے کہ اگر ان آنکھوں کا غلط استعمال کر لیا جائے تو قاضی وقت کو اس بات کا اختیار ہے کہ اس سزا کے طور پر اس کی آنکھوں کو پھوڑ دے۔ یہ اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم زنا اور اس کے تمام وسائل سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس انداز کی عزت و آبرو کے ساتھ کھلواڑ کرنے کو، اپنے آپ کو اس سے محفوظ رکھیں، کیونکہ عزت و آبرو کے ساتھ جب کھلواڑ ہوتا ہے تو خاندان اجڑ جاتے ہیں، پیسے برباد ہو جاتے ہیں۔ عزت و آبرو کے ساتھ جب کھلواڑ ہوتا ہے تو قتل و خوریزی تک نوبت پہنچتی ہے۔ عزت و آبرو کے ساتھ جب کھلواڑ ہوتا ہے تو عداوتیں اور دشمنیاں جنم لیتی ہیں۔ عزت و آبرو کے ساتھ جب کھلواڑ ہوتا ہے تو یہ جنگیں ایک آدھ سال نہیں، کبھی کبھی صدیوں تک چلتی رہتی ہیں۔ نسل در نسل لوگ اس کا بدلہ لینے کا انتظار کرتے ہیں۔ یہ عزت و آبرو، یہ خواتین، ان خواتین کی عزت و آبرو کی حفاظت ہر ولی امر اور ہر بڑے اور ہر سرپرست کی ذمہ داری ہے کہ اپنے گھر کی خواتین کو بے پردہ باہر نہ نکلنے دے، بغیر حجاب کے باہر نہ نکلنے دے، کھن کھناتے ہوئے زیورات اور پھیلنے والی خوشبو لگا کر کے باہر نہ نکلنے دے۔ ان کے بارے میں اس بات کی ذمہ داری کو اٹھائے کہ خواتین اگر باہر نکلیں تو محرم کے ساتھ نکلیں، سفر کریں تو محرم مردوں کے ساتھ سفر کریں۔ یہ سارے کے سارے ضوابط جو اسلام نے بنائے ہیں یہ عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے ہیں، اور اسی عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے اسلام نے خواتین کو اس بات کا حکم دیا کہ وہ کسی سے اپنی لچکدار آواز میں گفتگو نہ کریں، کیونکہ اگر یہ گفتگو اپنی فطری اور لچکدار آواز اور موہ لینے والی آواز میں کی جائے گی تو بیمار دل والے بیمار پڑ کے خواتین کے بارے میں غلط تبصرے کریں گے۔ اسی وجہ سے اسلام نے اسی زنا سے اور عزت و آبرو کی پامالی سے بچانے کے لیے خواتین کو اس بات کا حکم دیا کہ جب گھر سے نکلیں تو اپنے چہرے کو ڈھانک لیں، اپنے جسم کو ڈھانک لیں، یہاں تک کہ اپنے ہتھیلیوں اور اپنے ہاتھ کو بھی ڈھانک لیں، یہاں تک کہ اپنے پیروں کو بھی کھلا نہ رکھیں۔ یہ اسلامی حجاب ہے۔ اسلامی حجاب کی ذمہ داری اور اس پر عمل کرنا، اس کے تقاضوں کی تکمیل کرنا ہر مسلمان خاتون اور بچی کی ذمہ داری ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو ایسی صورت میں اس دنیا میں عزت و آبرو کی جو نیلامی چل رہی ہے وہ پھیلتی چلی جائے گی، بڑھتی چلی جائے گی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، تم اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، میں تم کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور آخری چیز جس کو اپنانے کے نتیجے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو جنت کی بشارت دی، فرمایا وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، اے لوگو آخری سے پہلی چیز فرمایا وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ، اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو، اور آخری چیز میں فرمایا وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، اپنے ہاتھ کو محفوظ رکھو، کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ انسان نگاہوں کو نیچا رکھتا ہے تو بے پردگی کے امکانات کم ہوتے ہیں، عزت و آبرو پر حملے کے امکانات کم ہوتے ہیں۔ انسان نگاہوں کو نیچا رکھتا ہے تو ایسی صورت میں زناکاری کے اسباب کو کاٹا جا سکتا ہے، شیطان کے حملوں کو روکا جا سکتا ہے۔ رب کائنات نے سورۃ النور کے اندر مردوں کو بھی اس بات کا حکم دیا وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، اے مردوں، اے لوگوں، تم اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ، اور اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو۔ اور خواتین کو بھی اس بات کا حکم دیا وَاحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ،
کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں وَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، نگاہوں کو نیچا رکھیں۔ یہ دونوں جانب سے چلنے والا کھیل ہے، دونوں جانب سے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی جائے تو عزت و آبرو محفوظ ہوتی ہے۔ اور آخری چیز جس کی ضمانت پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ضمانت دی جنت کی، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، اپنے ہاتھوں کو روک کر کے رکھو۔ بعض روایات میں ملتا ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، حقیقی مسلمان اور سچا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ بعض روایات میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نوکدار کوئی ہتھیار لے کر کے بھیڑ بھاڑ میں نکلو، لوگوں کے درمیان سے گزرو، تو اس کی نوک اور اس کا پھل جو کسی کو چبھ سکتا ہے اس کو نیچے کر دیا جائے کہ تمہاری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچ جائے، تمہاری وجہ سے کسی کو اذیت نہ پہنچ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ اگر جانور کو ذبح کرنے کی ضرورت ہے تو بے وجہ اولاً ذبح نہ کیا جائے، بغیر ضرورت کے جانور کو ذبح نہ کیا جائے، اور اگر ذبح کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو چھری کو آڑ میں جا کر کے پہلے تیز کر لو، جانور کو ذبح کرنے کے اسلامی آداب کو اپنا لو، اور اس کے پہلو پر اس کے سینے پر اپنا گھٹنا رکھ لو اور تیزی کے ساتھ چھری چلاؤ بسم اللہ پڑھ کے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ اس کو تڑپنے میں اور اس کی روح نکلنے میں، اس کا خون بہ جانے میں زیادہ دیر ہو اور اس کو تکلیف محسوس ہو۔ اس کے سامنے چھری تیز نہ کرو کہ اس کو محسوس ہو جائے کہ میرا آخری وقت آ چکا ہے، ذبح کرنے سے پہلے کھلا دو، پلا دو، اس حد تک تمہاری ذمہ داری ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اپنے ہاتھوں کو کسی کو تکلیف دینے سے بچا کر کے رکھو۔ آج کے دور میں ہماری نگاہیں، ہمارے ہاتھ، ہماری شرمگاہیں اور یہ ساری کی ساری چیزیں جس غلط رخ پر کام کر رہی ہیں، اس سے پیچھے ہٹ کر کے اسلامی تعلیمات کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ نگاہوں کے ناجائز استعمال کا ایک طریقہ آج کے دور میں رواج پا گیا ہے۔ نابالغ بچے، چھوٹے بچے، دودھ پیتے بچے جب سو کر کے اٹھتے ہیں تو ان کو سب سے پہلے سوشل میڈیا اور موبائل فون اور انٹرنیٹ کا کنیکشن چاہیے۔ اگر نہیں ملتا تو چڑچڑا کر کے باپ پر ہاتھ اٹھائیں گے، ماں کو الٹا سیدھا بولیں گے، روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، کھانے پینے سے ناراض ہو کر کے بیٹھ جائیں گے، لعن طعن کریں گے۔ یہ ایسی چیز ہے جو نگاہوں کے ناجائز استعمال کے نتیجے میں ہمارے معاشرے کو دبوچ کر کے دیمک کے طریقے سے تباہ کر رہی ہے۔ یہی سوشل میڈیا جب دیکھا جاتا ہے تو اس میں درمیان میں جو اشتہارات اور ایڈز آتے ہیں ان کے ذریعے فلمی دنیا کو دیکھنا یا اس پر فلمی دنیا کی چیزوں کا مشاہدہ کر کے ننگے پن، بے حیائی، موسیقی، میوزک اور غلط انداز کی چیزیں اور اسلام مخالف نشاتات میں ملوث ہو کر کے اپنے ایمان کی جگہ پر اپنے دلوں میں نفاق کو جگہ دینا، یہ ساری کی ساری چیزیں نگاہوں کے ناجائز استعمال یا ان انگلیوں کے ناجائز استعمال یا ان ہاتھوں کے ناجائز استعمال کے نتیجے میں ہے۔ آج کے دور میں نوجوان کے لیے بڑا آسان حربہ ہے کہ کوئی اس کے مزاج کی موافقت میں بات نہ کرے تو بڑے آرام کے ساتھ سارے کام کاج سے فارغ ہو کر کے گھر میں اپنا انسٹرومنٹ کھولا جائے، موبائل کھولا جائے، واٹس ایپ کھولا جائے، فیس بک کھولا جائے، سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس کھولے جائیں اور بڑے آرام کے ساتھ کسی کی عزت و آبرو پر اتہام لگا کر کے حملہ کر دیا جائے، بڑے آرام کے ساتھ کسی کو بدنام کرنے کے لیے جھوٹے الزامات لگا دیے جائیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اسلامی تعلیمات کے خلاف ہیں اور جنت کی ضمانت کے ضمن میں یہ جو 6 خصلتیں ذکر کی گئی ہیں، ان 6 خصلتوں کی مخالفت ہے۔ اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن و سنت کی جانب رجوع کریں،
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنائیں، غلط انداز کی چیزوں کو چھوڑیں، سوشل میڈیا کا جو جائز اور ضروری استعمال ہے اتنا ہی استعمال کیا جائے، فضول قسم کی چیزوں کو پوسٹ کرنے، وقت برباد کرنے کے لیے ان چیزوں سے اجتناب کیا جائے، کیونکہ قیامت کے دن ان انگلیوں کی حرکتوں، زبان کے بول، کان سے جو کچھ سنا گیا، نگاہ سے جو کچھ دیکھا گیا، دل و دماغ سے جو کچھ سوچا گیا اور سوچنے کے بعد اس کو عملی تطبیق دی گئی، ان ساری کی ساری چیزوں کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ سوال کا جواب دینے والا وہی ہوگا، وہی کامیابی اختیار کر پائے گا جو ان چیزوں کا صحیح اور جائز استعمال کرتا تھا۔ اللہ رب العالمین ہم کو ان چیزوں کی پابندی کرنے، ان چیزوں کی ضمانت کی حد تک ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحمید انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم۔